اینڈ ویلکم ٹو ڈے 12 آف مائی سی ایس ایس سیریز. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. آج کا ٹاپک ہمارا ایسے کے متعلق ہوگا. آپ لوگوں نے ایسے کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں, اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے, اس میں اسٹریٹجی کیا ہے, اس کو رائٹنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیسا ہے, یہ سب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں, چلتے اپنے نوٹ بک کی طرف. دیکھیے سی ایس ایس میں ایسے کا پیپر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ واحد پیپر ہے اگر اس میں ہر سال بہت سے کینڈیڈیٹس اس میں فیل ہوتے ہیں, ایسے کو فیل کرتے ہیں, خواہ وہ کتنی ہی بریلینٹ کیوں رہے, لیکن ایسے خواہ مخواہ کسی نہ کسی کا آیا ہوتا ہے, اور وہ بھی 1 یا 2 نمبروں سے, کیونکہ یہ پیپر کمپلسری سبجیکٹ میں سے ہے اور اس کو پاس کرنا مسٹ ہے 40 مارکس میں سے. تو بہت سی اسٹوڈنٹ کی 39 38 یا اس سے بھی کم, لیکن زیادہ تر 1 2 مارکس میں وہ مارک آ جاتے ہیں. تو یہ بہت سے کینڈیڈیٹس کا ایسا پیپر ہے جو فیل کرتے, کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ انگلش کو سمجھتے نہیں ہے, وہ ایسے کے اسٹرکچر کو نہیں سمجھتے, ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ سی ایس ایس پیپر آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کا ایک میتھڈ ہے جس کی سے آپ نے سی ایس ایس کو ایسے کو پاس کرنا ہے. دیکھیے آپ نے ایک اسمارٹ وے کے ساتھ اس کو پاس کرنا ہے, اسٹریٹجی کے ساتھ, اسمارٹ وے کے ساتھ آپ نے اس کو پاس کرنا ہے. انڈرسٹینڈنگ دس ایسے سی ایس ایس ایسے پیپر. دیکھیے سی ایس ایس میں پیپر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آئیڈیاز کی, آپ کی ابیلٹی کو سمجھے کہ آپ ایک آئیڈیا کتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ کی تھاٹس کیا ہے, آپ کے لاجیکل آرگنائزیشن آف تھاٹس کیسی ہے, گرامر, ووکیبلری, آپ کی انگلش کی فلو وہ کیسی ہے. تو سی ایس ایس بیسکلی صرف انگلش ایسے کا, سی ایس ایس ایسے بیسکلی صرف انگلش کی فلوئنسی نہیں ہے, انگلش میں بہتری نہیں ہے, گرامر میں بہتری نہیں ہے, یہ آپ کی کلیئرٹی آف آئیڈیاز بھی ہے اور آپ کی اسٹرکچر ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھے وہ آپ ریٹن فارم میں کس طرح آپ پیش کرتے ہیں, اور کون سی بات آپ نے کہاں پر کرنی ہے. یہ بھی ایک ضروری پوائنٹ ہے, آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے. ایسے چونکہ میں نے اٹیمپٹ کیے 2025 کا, وہ تھا اسرائیل حماس کانفلکٹ, ٹیسٹ کیس ٹو ورلڈ کنسنسس. اس میں میرے 20 مارکس آئے تھے, وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اپنی رزلٹ آنے والے ویڈیوز میں. تو اس میں میرے 20 مارکس آئے تھے. تو میں نے سی ایس ایس پیپر اٹیمپٹ کیے, مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کا ہے, کتنا پریشر ہوتا ہے, اور وہ فرسٹ میں ہوتا ہے یہ پیپر, یہ نہیں کہ بیچوں بیچ پیپر میں, بالکل فرسٹ پیپر ہوتے ہے سی ایس ایس کا. اس کے بعد سی ایس ایس ایسے کا فرسٹ پیپر ہوتا ہے, اور اسی دن دوسرا پیپر جو کہ سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے وہ پریزنٹ کمپوزیشن کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ دروازہ ہے جو آپ نے کھولا ہے, یہ پاس کیا تو آپ کو بہت سی چیز, یہ نہیں کہ آپ نے صرف یہ پاس کیا تو کوئی اور پیپر فیل نہ کر جائے. تو دیکھیے سی ایس 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 کا ایسے پیپر جو ہے, اس کو آپ نے فوکس اور کلیئرٹی کے ساتھ پاس کر, ریلیکس ہو کے پیپر کے لیے جائے, اور تو انشاءاللہ آپ کلیئر کر سکیں گے. لیکن اس میں ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایک ایشو ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کروں گا اسی ویڈیو میں. تو چلیے میں اب ڈسکس کریں گے ہم اسٹرکچر کے بارے میں. سی ایس ایس ایسے کا اسٹرکچر کیا ہے. اسٹرکچر بیسیکلی ہے, اس کے 3 پارٹس ہیں. پہلا انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دینی ہے. آپ نے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے, اس میں آپ پھر دے دیں آؤٹ لائن. آؤٹ لائن میں آپ مین ہیڈنگ دیں گے 4 یا 5. ان 4 5 ہیڈنگس میں سے پھر ان کی ہر ایک ہیڈنگ کے نیچے 5 6 پوائنٹس آئیں گی, جس کو آپ نے بعد میں پیپر میں ایکسپلین کرنا ہے. اور اور آخر میں آپ نے کنکلوژن کا ہیڈنگ دینا ہے. اور جب آپ ایک بار پیپر سٹارٹ کریں گے, پہلے بریفلی ٹاپک کو ڈسکس کر لیں جس کے بارے میں وہ پیپر ہے, جس ٹاپک کے بارے میں آپ ایسے اٹیمپٹ کریں, پہلے آپ بریفلی وہ ایکسپلین کریں. اس کے بعد آپ ان پوائنٹس کی طرف آئے جو آپ نے آؤٹ لائن میں مینشن کیے ہیں. وہ آؤٹ لائن والے سارے پوائنٹس آپ نے ایسے میں پھر ڈسکس کرنے ہیں, 1 بائی 1 آپ نے ڈسکس کرنے, اور سارا پیپر اسی طرح اٹیمپٹ کرنے ہیں. دیکھیے آؤٹ لائن میں آپ نے 4 5 یا 6 ہیڈنگز دیں گے. آپ اپنی حساب سے دیکھیں آپ 3 گھنٹوں میں کتنا لکھ سکتے ہیں, اس حساب سے آپ نے آؤٹ لائن میں مین ہیڈنگز دینی ہے. 4 یا 5 میرے حساب سے یہ کافی ہے. ایک پوائنٹ میں اگر آپ نے پہلے ہیڈنگ کے نیچے آپ نے 5 پوائنٹس دی, دوسرے ہیڈنگ میں 6 دی, اور پھر 4 دی, تو اس طرح کا حساب ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک میں آپ نے 6 دی, دوسرے ہیڈنگ میں آپ نے 2 پوائنٹس دیے, تو یہ اس طرح سے نہ کریں, یہ ایک آکورڈ سا لک ہے. تو آپ نے
بیسیکلی آپ نے کرنا ہوگا کہ 4 یا 5 6 اسی کے حساب سے چلے پوائنٹس ارینج کر کے آپ اپنے ہیڈنگز میں دے، آؤٹ لائن کی مین ہیڈنگز میں دے، تو یہ گڈ امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر پہ بھی، چیکر پہ بھی، اور آپ اس سے اچھے مارکس، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایگزامینر یہ نہیں سوچتا کہ یہ نیا بندہ ہے، یہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح اٹیمپٹ کریں گے تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ایکسپیرینسڈ ہے، اس کے پاس نالج ہے، یہ ایگزام اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اس کو طریقہ کار آتا ہے. اچھا فرض کریں ہم گڈ گورننس کے بارے میں، تو پہلے انٹروڈکشن ہو گیا، اس میں پھر کازز کا ہیڈنگ دے، کازز آف گڈ گورننس، پھر چیلنجز دے، پھر سولوشن دے، پھر وے فارورڈ. یہ 4 ہیڈنگز جو آپ نے دے دیے، اس کے نیچے پھر آپ نے 5 پوائنٹس لکھنے، پھر آپ نے وہ پیپر میں اٹیمپٹ کرنے. دیکھیے پیپر میں آپ نے پھر مین ہیڈنگ نہیں دینے، ہیڈنگ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ صرف لکھنا ہوتا ہے. آپ نے ان کے پوائنٹس آپ نے ایکسپلین کرنے کی، کس طرح یہ کس طرح ہے. کنکلوژن بھی آپ نے آخر میں ایکسپلین کرنے، ان کی ہیڈنگ نہیں دینے. اپنے ایک بار جب آپ آؤٹ لائن دیں گے، انٹروڈکشن 1 2 پیجز کا آؤٹ لائن ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ مین پیپر شروع کریں گے اس میں آپ نے کسی قسم کا ہیڈنگ نہیں دینے، وہ آپ نے اسی طرح اٹیمپٹ کرنے. اچھا اب پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنے کا، ایگزام سے جانے کا پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے 2 3 4 ایسیز اٹیمپٹ کر لیں، کم از کم، کم از کم آپ یہ اٹیمپٹ کر لیں. ویسے تو 2 ایسیز آپ پر منتھ کر لیں، لیکن آپ 4 5 اگر 10 بھی کر لیں تو بھی کم ہے، لیکن آپ نے یہ اٹیمپٹ کرنے. آپ کو آؤٹ لائن کی بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو. ہاں ہاں، جب آپ یہ پیپرز اٹیمپٹ کر لیں تو یہ آپ ایک ایکسپرٹ سے چیک کروائیں، جو ایس اے پیپر کا ایکسپرٹ ہو، آپ اس سے چیک کرائیں، وہ آپ کو بہتر اندازہ دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے پہلے پیپر لکھ لیا، آپ وہ چیک کرائیں، اس میں پوائنٹس مسٹیکس نکل آئیں گی، وہ آپ کو سمجھا دیں گا کہ ان پہ کام کرو، پھر دوسرا لے کے پھر ان سے چیک کروائیں. تو اس حساب سے آپ نے چلنا ہے، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ آپ نے کہاں پر غلطی کی ہے، آپ کو کتنا کام کرنا ہے اس پہ. تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے. اچھا اس کے لیے آپ نے کنٹینٹ کہاں سے لانا ہے؟ ایک تو بکس بھی ہے، اور دوسرا دیکھیے پیپر جب آتے ہیں سی ایس ایس کا تو اس میں بہت سے ٹاپکس آتے ہیں، 10 ایسیز ہوتے ہیں، 10 میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے. اس پہ انٹرنیشنل نیوز کی بھی آتے ہیں ایک ٹاپک، اس میں کرنٹ افیئرس کا بھی آتا ہے، اس میں نیشنل نیوز کا بھی آتا ہے. تو جنرلی وہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ سب آپ کو نیوز پیپر سے بھی ملیں گے، آن لائن ریسرچ کر کے بھی آپ کو ملیں گے. آپ کو تو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ٹاپک آ رہا ہے، لیکن آپ ایک کرنٹ افیئرس کا جو کرنٹ ایشو ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں انٹرنیشنلی، یا وہ ٹاپک جو آپ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہتر. اب جنڈر اسٹڈیز کے متعلق بھی ایک سوال آتا ہے اس میں. جنڈر اسٹڈیز بیسکلی آپ نے ایکسپلین نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے ملتا جو اب فرض کریں فریلٹی از دا نیم آف وومن، تو یہ بھی ایک ٹاپک آیا تھا جو جنڈر اسٹڈیز سے ملتا جلتا ہے. اچھا پھر 3 گھنٹے میں آپ نے 2500 سے 3000 ورڈس کا ایسے لکھنا ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہو تو آپ 2200 ورڈز بھی چل سکتے ہیں. اگر کانٹینٹ اچھا نہ ہو تو 3 یا 4000 ورڈز کا بھی لکھے تو آپ پاس نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے کانٹینٹ پہ بہت فوکس کرنا ہے. اگر 2500 ورڈز انہوں نے مانگے تو کم از کم آپ نے 2200 دے دیے تو خیر ہے، لیکن 2000 1800 1500 کوشش کرے کہ اس پہ نہ جائے. یہ اب ایسے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ڈسکرپٹیو ایسے کا الگ سا میتھڈ ہے، اور ایکسپوزیٹری ایسے کا اپنا طریقہ کار ہے. اس میں نیریٹو ایسے بھی ہے، اس کا اپنا طریقہ کار. تو ان ڈفرینٹ کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو جب آپ اپنے ایسیز کو دیکھیے، جب پہلے آپ ایک ایسے لکھتے ہیں وہ بہت ویک ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے اگر آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو آپ اس کے ماہر بن جائیں گے. اچھا جو کامن مسٹیکس ہوتے ہیں، آپ کوٹس مینشن کریں لیکن ان کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کوٹ کس متعلق ہے. اسٹرکچر پہ فوکس کریں، کنکلوژن مس نہ ہو. ایگزامینر کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ٹائم مینجمنٹ اس کا سلو ہے، ٹائم مینجمنٹ ویک ہے، تو آپ ایگزامینر کو یہ امپریشن نہ دیں کہ وہ اس کی ٹائم مینجمنٹ ویک ہے. آپ نے کنکلوژن مست دینی ہے. کوشش کریں کہ اپنی اسپیڈ کو بڑھائیں اور پریکٹس کریں، اس سے آپ کی اسپیڈ بڑھے گی. ہینڈ رائٹنگ پہ فوکس کریں، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، یہ ایک اچھے امپریشن دیتا ہے. نیٹلی فوکس اینڈ ریوائز ایچ ایسے فار کلیئرٹی پہ دیکھیے. سی ایس ایس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سی ایس ایس کی کوئی بک نہیں ہے، یہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے.
آپ نے انفارمیشن گین کرنی، اسی کے حساب سے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ سب کچھ ایسے دیکھیے، ایسے رائٹنگ از این آرٹ. دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو گیٹ. تو یہ زیادہ تر کلیئرٹی آف آئیڈیاز، اسٹرکچر اور جو کچھ آپ کو ذہنی طور پہ یاد ہے وہ سب آپ نے ریٹن فارم میں ایکسپلین کرنا ہے. تو اس لیے سی ایس ایس کا پیپر اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے سی ایس ایس بہت سے کینڈیڈیٹس فیل بھی کرتے کیونکہ ان کے پاس کلیئرٹی آف آئیڈیاز نہیں ہوتی، وہ اسٹرکچر کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے وہ ایسے میں ویک ہوتے اور وہ ایسے فیل کر دیتے ہیں. تو آپ ان چیزوں پہ یہ اسٹیپس آپ اپلائی کر کے ان ٹپس اور ٹرکس پہ آپ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ سی ایس ایس کلیئر کر لیں گے. اللہ حافظ.